بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی کہی ہوئی بات کا ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں نہ صرف آپ کے حلقہ ارادت میں بلکہ بحیثیت مجموعی پوری قوم کے لیے ایک پیغام کی ضرورت ہے. پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے اس کے دو تین پہلو ہیں. ایک سیاسی ہے، ایک اس کی دفاعی حوالے سے ہے. مجموعی طور پر اس وقت پاکستان جس سٹیج پر کھڑا ہے اس کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات بھی پیدا ہو رہے ہیں. اس کی سلامتی اور بقا کے لیے بھی شکوک ہیں. اس کے حصے بکھرے ہونے کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے. آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں اور پاکستان کے لیے کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بحیثیت قوم ہمیں کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے؟ بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا کہ بحیثیت قوم افراد سے بنتی ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ افراد مفاد پرستی کا شکار ہو رہے ہیں. ذاتی مفاد کی بجائے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور قومی مفاد کو ترجیح دیں تو ہر چیز ایک پل میں سنور سکتی ہے. جو اس وقت ملک کی صورتحال دفاعی لحاظ سے ہمارے اوپر بے شمار آزمائشیں آنے والی ہیں یا آزمائشیں موجود ہیں، ان کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ آزمائشیں ہم لا رہے ہیں، آ نہیں رہی، یہ ہم لا رہے ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے عرض کر دی کہ ہر آدمی اپنے مفاد کے پیچھے ہے کہ میں کچھ نہ کچھ حاصل کر لوں. تو اس طرح تو پھر جب قوم میں افراتفری مچتی ہے، بیرونی طاقتوں کو مداخلت کرنے کا موقع ملتا ہے، دشمنوں کو بجائے میدان میں جنگ لڑنے کے آپ کی پبلک کو لڑا کر زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اس میں ان کا جاتا کچھ نہیں اور ہمارے بندے شہید ہوتے ہیں، بلا وجہ مارے جاتے ہیں. اس وقت حالات جس رخ پہ جا رہے ہیں اس کا اوور آل اثر کیا ہوگا پاکستان کے اوپر؟ اللہ کرے حالات سدھر جائیں. بنیادی طور پر تو یہ ساری ذمہ داری سیاستدانوں کی ہوتی ہے. سیاست جو لوگ کرتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں قوم کو، تو ذمہ داری تو ان کی ہوتی ہے. افراد جہاں رہتے ہیں وہاں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، جرائم بھی ہوتے ہیں، ساری دنیا میں ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان کا احتساب ہوتا ہے، عدالتیں انصاف کرتی ہیں، جرائم پیشہ لوگوں کو سزا ملتی ہے، تو اس سے ختم تو نہیں ہوتے، کم ہو جاتے. اصلاح کی طرف ہم جا رہے ہیں یا مزید انارکی کی طرف؟ ابھی تک تو شاید یہ جو میں عرض کر رہا ہوں میرا خیال ہے کسی نے سوچا نہیں ہے. ابھی تک تو اب الیکشن کا زمانہ آ گیا، وہ ایک نئی ریس لگ گئی، تو اب سب کی توجہ یہ ہے کہ ہم حکومت بنا سکیں یا جیت سکیں، یا شاید میرا خیال ہے کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت کی تو کوئی امید نہیں. اس لیے جگہ جگہ اجلاس ہو رہے ہیں، اکٹھ ہو رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ. یہ اتحاد اس لیے بن رہے ہیں نا کہ کسی ایک پارٹی کو سویپ کرنے کی تو میرے خیال امید نہیں ہے. تو ان حالات میں پھر بھی جو بھی حکومت آئے گی اسی طرح کوalition گورنمنٹ ہی بن سکتی ہے. چلو کسی کے ووٹ زیادہ ہوں گے، کسی کے کم ہوں گے، تو شاید اس سے فارغ ہو کر لوگ سوچیں کہ کوئی دیانتداری سے بھی کام کیا جائے. موجودہ جو جمہوری سٹرکچر ہے، کیا یہ اس میں ہم رہ کے ملک کے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں؟ بھائی بات یہ ہے کہ ہم کرنا چاہیں تو پہلے تو ہم ڈیووٹیڈ ہونا کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے. ڈیموکریسی کے لیے جس ایجوکیشن کی یا جس ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، میڈیا کے ذریعے اویئرنیس تو ہے، لیکن جو تعلیم یا شعور قوم میں ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے جی کہ تعلیم کی طرف جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر آپ تک 66 سال ہو گئے ہیں، تعلیم کے معاملے میں ہم پیچھے گئے ہیں، آگے نہیں گئے. ایجوکیشن سسٹم کی بات میں کر رہا ہوں.
اور اس وقت ہمارے ہاں میرا خیال ہے کم و بیش 4-5 نظام تعلیم چل رہے ہیں، تو اس طرح تو بات نہیں بنتی۔ اس سسٹم کے اندر رہ کر شعور اور آگاہی، اس سسٹم کے اندر رہ کر جو لوگ اس سسٹم میں کرتے دھرتے ہیں انہیں چاہیے کہ ایک سسٹم آف ایجوکیشن بنائے، خواہ وہ سرکاری سکول ہوں خواہ وہ پرائیویٹ ہوں، ایک طے شدہ سسٹم ہو، وہی سب کو پڑھانا پڑے۔ اور ہر ایجوکیشن سسٹم میں ہوتا یہ ہے، پوری دنیا کا آپ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے بچے کو وہ یہ ذہن نشین کراتے ہیں کہ تم ہو کون، کس قوم کے فرزند ہو، اس کی تہذیب کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اسے کیا زیب دیتا ہے کیا نہیں زیب دیتا۔ ہمارے نظام تعلیم سے لارڈ میکالے نے یہ نکال دیا تھا، آج تک کسی نے واپس رکھا نہیں۔ یعنی بندہ 6 مضمونوں میں بھی ایم اے کر لے، پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی لے لے، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں ہوں کون، میری قوم کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیا چیز ہمیں زیب دیتی ہے قومی اعتبار سے کیا نہیں دیتی، کوئی ہے کہیں ملتا۔ تو جس تعلیم میں یہ چیز بنیادی نہ ہو، 2+2 4 4+4 8، یہ تعلیم نہیں ہے، پھر یہ تو ایک مشینیکل ایک کمپیوٹرائزڈ بات ہے۔ اب کمپیوٹر کا کوئی مذہب، کوئی عقیدہ، کوئی تہذیب نہیں ہے، جو انگلی مارتے جو چلتا جائے گا۔ تو ہمارے جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے اس میں بھی کسی کو اپنے آپ کی تو خبر نہیں، کم از کم ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ خبر نہیں دیتا۔ اگر کسی کو ہے تو اس کی اپنی کاوش سے ہوگی، اس نے کوئی مطالعہ کیا ہوگا، کوئی خاندانی روایات ہوں گی، کوئی بزرگوں کی تربیت ہوگی، تو یہ 65-66 سال تو اس میں نکل گئے۔ اب وہ بزرگ جن کے پاس تہذیب کے آثار تھے وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اب نئی نسلیں آ گئیں۔ اب نئی نسلوں نے خود نہیں سیکھا، ان سے کوئی کیا سیکھے گا؟ تو ضرورت ہے بنیادی طور پر اور یہ اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، یہ پل بھر میں نہیں ہوتا۔ آپ آج کریں گے تو کوئی 30 سال بعد جا کر یہ رزلٹ دے گا، اس میں ایک نسل گزر جاتی ہے، لیکن کرنا چاہیے۔ فی الحال جو ہماری صورتحال ہے اس میں ذمہ داری آ جاتی ہے ان عوامی نمائندوں پر جو رہنمائی کا فریضہ انجام دینے کے لیے میدان میں ہیں، یہ جو قوم کو لیڈ کرتے ہیں، لیڈر کہلاتے ہیں، ان پہ ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ ذاتی مفادات کی بجائے قومی مفادات کو ترجیح دیں۔ تو عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو اپنے حکمرانوں کا جو رویہ ہے وہی اپنا لیتے ہیں۔ تو جو فوری تبدیلی ہے وہ اگر ہمارے لیڈروں میں کوئی تبدیلی آ جائے تو عوام میں بھی فوراً آ جاتی ہے۔ جو اس وقت ملک میں سیاسی جماعتیں، لیڈرز جو موجود ہیں، موجودہ جو بھی ہم کہتے ہیں کہ مطلب حاضر اسٹاک میں جو بھی موجود ہے ہمارے پاس، اس میں سے کون آپ کی نظر میں بہتر پرفارم کرنے کی پوزیشن میں ہے یا بہتر رزلٹ دے سکتا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے لیے تو سارے محترم ہیں، مجھے سیاسیات میں کوئی خاص سمجھ بھی نہیں، چونکہ میرا شعبہ نہیں، میں اپنے کام لگا رہتا ہوں۔ بہرحال جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم بھی ہر آدمی کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھئی آنسٹ لوگ تلاش کرو، اچھے آدمی کو ووٹ دو، اہلیت بھی ہو دیانتداری بھی ہو، 2 چیزیں ضروری ہیں۔ دیانتدار ہو اور جانتا کچھ نہ ہو تو کیا کرے گا؟ کام کرنے کی اہلیت ہو، اسے سمجھ ہو کہ میری ذمہ داری کیا ہے، اور پھر دیانتدار بھی ہو، تو اس حد تک تو ہماری سیاست چلتی رہتی ہے، یہ تو ضروری ہے۔ تو اس سے آگے پھر ہم نے تو کبھی موازنہ نہیں کیا جمع تفریق کر کے، وہ تو حکمرانوں کا کردار خود بولتا ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم کسی کو اچھا سمجھتے ہیں تو اس کے اچھا کہہ دیں گے، ہو سکتا ہے کسی کو ذاتی طور پر ہم پسند نہیں کرتے تو ہم کہہ دیں گے اچھا آدمی نہیں ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جو کچھ عوام پہ بیتتی ہے، جو وہ بھگتتے ہیں، جو ان کا رد عمل ہوتا ہے، وہ کریڈٹ جاتا ہے لیڈر کو، کس کو کیا کریڈٹ مل رہا ہے، کس طرح کا مل رہا ہے، اچھا رسپانس ہے یا لوگ تنگ ہیں یا لوگ دعا دیتے ہیں یا بد دعا دیتے ہیں۔ تو یہ تو جنرل پبلک کی آواز آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں۔ جو اس وقت ہمارا مذہبی طبقہ ہے،
وہ مطلب ایک تو مذہبی اس حوالے سے جو سیاست میں بھی موجود ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ اس کا کیا طرز عمل ہے کہ وہ اس صورتحال میں کہیں ایک یونائٹ ہو کر اپنی قوت منوا کے عوام کے سامنے آئیں یا اسمبلیوں میں آئیں یا کوئی بات منوانے کی پوزیشن میں ہیں، یا کوئی ایسا مذہبی قوتوں کا اتحاد کی ضرورت؟ فی الحال تو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہبی قوتیں خود تقسیم ہوئی ہیں. تو جب ایک طاقت اندر سے ہی تقسیم شدہ ہو تو وہ دوسرے سے کیا بات منوائے گی؟ اگر ان میں اجتماعیت آ جائے اور سب ایک بنا لیں، اکٹھے ہو جائیں ایک پوائنٹ پہ، یا ایک متفقہ ایجنڈا بنا لیں، 4 5 6 پوائنٹ تو ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اپنا مسلک اپنی جگہ رکھے، لیکن اجتماعی جو پوری قومی اور ملکی مفاد میں ہیں 2 4 5 6 پوائنٹ کا ایجنڈا کر کے سب دینی جماعتیں جمع ہو جائیں تو پھر تو یہ بہت بڑی طاقت ہے. لیکن ایسا اب تک تو ہوا نہیں. ایم ایم اے کے تجربے کے بعد اس کے ایم ایم اے کا تجربہ جو تھا جی، اس میں بھی ساری دینی جماعتیں تو نہیں تھیں. کیا آپ اس بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کا جو ایجنڈا تھا، یا جس حوالے سے انہوں نے لانگ مارچ کیا یا ایک انقلاب کی بات کی، اس کو آپ محتاط انداز میں کیسے؟ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. دیانتداری کی بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے یہ کیا کیا اور کیوں کیا. اس میں 2 چیزیں خصوصی طور پر قابل غور ہیں کہ پاکستان کے حالات اچانک یہ نہیں بنے، ٹھیک ہے، یہ بڑی دیر سے بگڑتے چلے آ رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اتنا عرصہ اس کا نوٹس ڈاکٹر صاحب نے کیوں نہیں لیا؟ ٹھیک ہے، اور اچانک آئے ہیں تو پھر کوئی جو ایک ہوتا ہے تدریجی کام ہوتا ہے، تعمیری کام ہمیشہ تدریجی ہوتا ہے، اس کی بیس بنتی ہے، اس پہ کچھ کام کیا جاتا ہے. اس سب کو چھوڑ کر انہوں نے آخری انتہائی اقدام کیوں کیا؟ پھر اس کو بھی بات کو بہت دور لے گئے، کسی کو فرعون کہہ دیا، کسی کو نمرود کہہ دیا، کسی کو یزید کہہ دیا، اپنا حسینی قافلہ بنا لیا. اب پھر اچانک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ حسین و یزید میں کس طرح سے پھر ملاقات کیسے ہوگی، کیا ہو. تو میں تو حقیقت یہ ہے کہ میں ابھی تک اس ساری فلسفی کی تردید یا تائید کیا کروں، میں اسے سمجھ ہی نہیں سکا کہ 15-20 سال بعد آپ آتے ہیں، سیلاب آئے، زلزلے آئے، طوفان آئے، سیاسی مار دھاڑ ہوئی، دہشت گردی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، آپ نوٹس نہیں لیتے. تو اچانک آپ آتے ہیں تو اس بات کو انتہا تک لے جاتے ہیں، اور پھر واپسی جب ہوتی ہے تو معمولی سی بات پہ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. اچھا، ایک بات اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں کہ الیکشن کے بجائے سلیکشن اور ٹیکنوکریٹ کی لانگ ٹرم 2-3 سال کی حکومت، کیا وہ آپشن اڈاپٹ کرنا چاہیے، اختیار کرنا چاہیے؟ ٹیکنوکریٹ کون ہے؟ یہی نہیں ہے جن کو ہم بھگت رہے ہیں. یہی بیوروکریسی ہے، اسی میں سے ٹیکنوکریٹ آئیں گے نا. تو اسی کو تو ہم بھگت رہے ہیں، اسی کی تو اصلاح کی ضرورت. ٹھیک ہے، یعنی ہماری اب جو ضرورت یہ ہے کہ صرف سیاستدانوں کی اصلاح نہ ہو، بلکہ گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اور اس میں جو بیوروکریٹس بیٹھے ہیں اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں، اس سارے سسٹم کی کوئی ایسا ہے جو اس کی اصلاح کرے. تو آپ اگر انہی کو اقتدار دے دیں گے تو کیا کریں گے؟ یعنی آپ کی جو شکایات ہیں پیپلز پارٹی پہ ہیں، مسلم لیگ پہ ہیں یا دوسری سیاسی جماعتوں پہ ہیں، تو ان کو جب کرے دیں تو نکلتا ہے کہ جن کے زمانے میں بیوروکریٹس بے مہار ہیں اور جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور اس فنڈ سے بھی کھا گئے، اس سے بھی کھا گئے، ادھر سے بھی کھا کے. نہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اس سارے تھیلے کو کھولیں تو درمیان بیچ میں سے تو بیوروکریسی ہی نکلتی ہے، تو اسی کو آپ اقتدار دے دیں. یہ تو وہی بات ہوئی کہ جی وہ ایک ان پڑھ کو انہوں نے امام مسجد بنا دیا، تو کسی نے وہ نماز تو سن کہا اس کی تو قرأت بھی صحیح نہیں اور الفاظ بھی صحیح نہیں، تو اس کا جو پیچھے ہوتا تھا تو جوتے چرا لیتا تھا.
تو آپ جوتا چوروں کو امام بنا دیں گے تو اصلاح ہو جائے گی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی جمہوریت کے اندر ہی رہ کے اصلاح کا راستہ تلاش کرنا چاہیے. دیکھیں جی سسٹم تو یہی ہے نا, اس میں بہترین جو انداز ہے وہ ہے اسلام کا. ہم اس سے بھاگتے ہیں, غیر مسلموں نے اپنا رکھا ہے. یہاں میرے پاس علماء آتے ہیں نفاذ اسلام کی کر رہے ہیں ہم کوشش. میں نے کہا آپ نفاذ اسلام کی بات چھوڑ دیں, ان سے کہیں کہ اتنا اسلام نافذ کر دو جتنا کافروں نے کیا ہوا ہے. ویسٹ میں آپ جاتے ہیں کوئی دکاندار آپ کو لوٹتا نہیں, جو چیز آپ چاہتے ہیں ٹھیک ملتی ہے, قیمت ٹھیک ملتی ہے, کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے. کسی غذائی اجناس میں بھی کوئی کمی ہو تو وہ بین کر دیتے ہیں, مقدمے چلاتے ہیں کہ نہیں. رشوت نہیں لیتے. آپ کا کام ہوتا ہے, آپ ایک فون کرتے ہیں محکمہ وہاں آ جاتا ہے, آپ کا کام کر جاتا ہے کہ نہیں. تو اسی اعتبار سے اب ویسٹ میں جو انہوں نے اپنایا ہوا ہے کہ پہلے پارٹی 2-3 بندے منتخب کرتی ہے, وہ اس پارٹی کے اندر ان کا الیکشن ہوتا ہے کہ کس کو میدان میں اتارا جائے. جو جیتتا ہے پھر وہ جنرل پبلک کے سامنے جاتا ہے, اور پھر آگے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے. گورنر الیکٹ ہو جاتے ہیں, پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے, پھر سلیکشن آتی ہے. پھر سلیکشن مفید ہے کہ کیبنٹ وہ سلیکٹ کر کے بناتا ہے, جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری کیبنٹ بنانے والے پر آتی ہے. اگر کسی منسٹری میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو پکڑا پریزیڈنٹ جاتا ہے کہ تم نے یہ کیبنٹ بنائی تھی. ہماری اس جمہوریت میں یہ ہے کہ ووٹ لے کے جو ایم پی بن جاتا ہے وہ منسٹر بن جاتا ہے. جب اس کے خلاف آپ شکایت لے کے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ نے ووٹ دی, آپ نے بنایا, ہمارا کیا, کہ نہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چند چیزیں ہیں جو قابل اصلاح ہیں, اگر ان کی بھی اصلاح کر دی جائے تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, آپ نے بہت عرصے سے سیاست سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھا ہوا ہے, عملی طور پر آپ تعلیم و تربیت کی طرف لوگوں. ارے سیاست سے لا تعلقی تو یہ ہے نا جی کہ ہم سیاسی قیادت نہیں چاہتے اور اس کے لیے کوشاں نہیں ہوتے. باقی جو کام ہے تربیت کا, اس میں تو جہاں جتنی ہم دینی تربیت کرتے ہیں اتنی سیاسی بھی کرتے ہیں. اور کسی کی تائید یا حمایت نہ کرتے ہیں, بالکل کسی کی تائید کرتے ہیں. ایک دور تھا آپ نے اپنے حلقہ احباب کو, اپنے جو آپ کے مریدین ہیں یا آپ کے حلقہ ارادت میں ہیں, ان کو اپنے تبدیلی کے لیے انقلاب کا ایک نعرہ دیا تھا, اس کے لیے تیاری بھی کی تھی. تو کیا اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے ملک کے اندر؟ نہیں, اب اس کی گنجائش نہیں ہے. اب آپ کوئی نعرہ بھی دیں تو اس کا نتیجہ فساد ہی ہوگا جو پہلے بہت پھیل چکا ہے. تو میرے خیال میں اب یہ طاہر القادری صاحب نے اور کتنا یہ کیا لانگ مار, یہ وہ کیا رزلٹ ہوا. اب یہ چیزوں, اب ان چیزوں کی وہ وقت نہیں رہا. تو ہم تو جو کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے افراد کو احساس دلایا جائے ان کی ذمہ داری کا, دیانتداری کا. اپنے زندگی اور موت کو یاد رکھو, دنیا میں اپنی ذمہ داری دیانتداری سے پوری کرو. تو کام تو وہ بھی سیاسی ہے, لیکن اب اس طرح کا جو ہے وہ اس سے نہ انقلاب آئے گا اور نہ کوئی فائدہ ہوگا. اس میں تو چلو حکومت نے ہم سے مذاکرات کیے, بہت سی باتیں انہوں نے تسلیم کی, جن میں ایک تو یہ بلا سودی نظام کی اجازت دینا تھی, چلو کم از کم یہ تو انہوں نے دے دی. نظام تعلیم کے بارے گفتگو ہوئی تھی, اس میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے. عدلیہ کے بارے تھی, لیکن وہ باتیں پھر وہ امریکہ کا ایڈونچر ہو گیا افغانستان میں, اور پھر حالات یکسر بدلتے گئے تو وہ رہ گئیں. چلو کچھ تو ہوا. اب اس طرح کا کوئی کام ہم کریں گے تو حاصل کچھ نہیں ہوگا, مزید خون خرابہ اور فساد ہوگا. تو اگر ہم پہلے جو فساد ہے اسے روک نہیں سکتے تو اسے مزید بڑھاوا تو نہیں دینا چاہیے. اس وقت جو ملک میں ہر جماعت
تحریک انصاف ہے وہ انقلاب کا نعرہ لے کے نکلی ہوئی ہے، مسلم لیگ نون ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر عوام کے مسائل حل نہ ہوئے تو خونی انقلاب دہلیز بھی ہے. ادراک ہونے کے باوجود اصلاح اگر نہیں ہو رہی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے بھائی اصلاح ہوتی ہے عدل سے، عدل شرط ہے اصلاح کی. تو جب تک ہم بنیادی طور پر عدل کی طرف نہیں آئیں گے اصلاح کیسے ہوگی؟ اب آپ کے ہاں ہزاروں بندے مار کر بلاسٹ کر کے جو پکڑا جاتا ہے، آپ کا نظام سسٹم ایسا ہے، عدالتوں کا قصور نہیں ہے، آپ کا جو سسٹم ہے اس کا عدل کا، اس میں اتنے لوپ ہولز ہیں اور اتنی کمزوریاں ہیں اور اتنا کچھ ہے کہ وہ اس کو سزا نہیں ملتی. جب سزا نہیں ہوتی تو پھر جرم رکتا نہیں. اب تک آپ دیکھ لیں پچھلے چند سالوں میں کتنے قتل ہوئے، کوئی بندہ ہینگ ہوا، کسی کو سزائے موت ڈیتھ سینٹنس ہوا، جن کو ہوا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، انہیں کوئی پھانسی نہیں. پچھلے 5 سال میں صرف ایک بندے کو ہوئی ہے. تو پھر جرم کیسے رکے گا؟ جرم واعظ نصیحت کرنے سے تو نہیں رکتا. اگر واعظ کرنے سے رکتا تو اللہ کریم سزائیں مقرر کیوں فرماتے؟ انسانی معاشرہ ہے، اس میں لوگوں سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں، تو اس پر عدل ہو تو اس پہ کچھ روک تھام ہو جاتی ہے. عدل کے 2 نتائج نکلتے ہیں. جرائم پیشہ لوگ جرم کرنے سے ڈرتے ہیں، عام آدمی کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا تو مجھے انصاف ملے گا، کہ نہیں؟ جب عدل ہی نہیں ہے تو پھر ہر آدمی اپنی جان بچانے کے لیے جائز ناجائز وسائل سوچتا رہتا ہے. تو پارٹیاں کہتی تو ساری ہیں، اب سوال یہ ہے کہ کوئی کر کے دکھائے نہیں. پاکستان اس وقت جس پوزیشن میں کھڑا ہے، اس کی سلامتی کو کوئی خطرہ ہے؟ میرے خیال میں کوئی نہیں. تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے، دیانتداری سے اس کی حفاظت کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن پاکستان جن حالات سے گزرا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اس کو اللہ ہی نہیں قائم رکھا ہوا ہے. اگر ان قیادتوں اور لیڈروں اور ان عوام پہ ہوتا تو یہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا. جو ایجنڈا تو یہی ہے کہ 2020 میں پاکستان دنیا کے نقشے پہ نہیں ہے. دیکھیں جی، ایجنڈے بنانے والے بناتے رہتے ہیں، کیا پتہ کون نہیں ہوگا. لوگ ایجنڈے بناتے رہتے ہیں جی، لوگ یہاں تیاری کرتے رہتے ہیں فلاں کو قتل کر دوں گا، وہ خود مر جاتا ہے اور جس کو قتل کرنا ہے وہ زندہ رہتا. تو قدرت کا نظام ہے نا جی. آپ کبھی دشمنوں سے تو یہ توقع رکھنا کہ وہ ہماری بھلائی چاہیں گے، یہ تو فضول ہے. ہمیں تو اپنے آپ کا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان کو قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں. امریکہ جو افغانستان سے جو اپنی فوجیں بلا رہا ہے یا نیٹو کی فورسز جا رہی ہیں، اس کو آپ کیا نظر دیکھتے ہیں کہ اگر اس ساری سسٹم کے بعد کہ امریکن فورسز یہاں سے واپس جاتی ہیں تو اس سے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اور کیا کوئی پاکستان کی کوئی اچھے اثرات مرتب ہوں گے؟ امریکہ ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، ہر ملک اپنے مفادات کے لیے کرتا ہے، اور دوسرا کوئی اس سے اگر مفاد اٹھا سکتا ہے تو وہ اپنی دانش یا عقل مندی پر اس کا کوئی مفاد اس کو دیتا ہے، اپنا اپنے لیے لے لیتا ہے، یہ نہیں. امریکہ کی ایک جو ریسنٹ ہسٹری گزشتہ 50 سال کی ہمارے سامنے ہے، اس میں امریکہ آپ دیکھ لیں ویتنام میں گیا، ادھر گیا مڈل ایسٹ کے ممالک میں، امریکہ جہاں گیا ہے وہاں سے اس کی ٹوٹلی واپسی آج تک ہوئی نہیں. یا اس نے اپنی کچھ فوج وہاں رکھی، ایک بیس کیمپ بنائے رکھا، یا وہاں کے لوکل سیاستدان جو پرو امریکہ تھے ان کی ایک حکومت بنا کر تو اس نے اپنا وہ جہاں جہاں گیا دیکھ لیں وہاں وہ قائم ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امریکہ افغانستان سے بھی جائے گا اگر تو اپنے کو ایسے
جانشین خواہ وہ افغانی ہوں جو پرو امریکہ ہوں یا کچھ حصہ فوج کا یہاں رکھ لے یا کچھ اس طرح کرے گا. یہ جو بات ہے کہ امریکہ ٹوٹلی چلے جائے میری سمجھ میں تو نہیں آتی، کیونکہ امریکہ کی ہسٹری میں تو یہ نہیں ہے. اور پھر اسے یہ ساری مار کھانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں نا کہ اگر اس جگہ پر اس کی بیس اور اس کے قدم نہ ہوں تو یہ جتنی 10 سال 11 سال اس نے مار کھائی ہے اس کا پھر اسے کیا اثر ہوگا. تو امریکہ اپنا اثر قائم رکھے گا میرے خیال میں. بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات مستقبل میں کیا ہوں گے؟ بھارت میں اور پاکستان میں ایک بڑا فرق ہے. بھارت کی سیاست جو ہے وہ اس کا محور پاکستان دشمنی ہے. جتنی بھارت کی سیاسی جماعتیں ہیں نا، پبلک سے ووٹ لینے کے لیے وہ دل سے چاہیں یا نہ چاہیں لیکن پبلک کو اپنی طرف رکھنے کے لیے یہ وہ کرنے کے لیے بھارت کی سیاست کی بنیاد پاکستان دشمنی ہے. پاکستان کی سیاست جو ہے اس کے پاکستان کے اپنے مسائل ہیں، یہ ان پہ سیاست کرتے ہیں. یہ بھارت دشمنی بھول چکے ہیں. پاکستان کی ساری جماعتیں سیاسی جماعتیں دیکھ لیں تو اپنے ذاتی مسائل ہمارے اتنے ہیں کہ ہماری پالیٹکس ان کے گرد گھومتی ہے. تو اب بھارت کو یہ ریسرٹ دیکھ لیں، یہ جو افضل گرو کی پھانسی کا ہے تو ان کی کورٹ نے بھی کہا کہ کوئی تسلی بخش ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کو پھانسی اگلے الیکشن کی خاطر دی گئی. یعنی وہ ان مسائل پہ وہ کرتے ہیں تو ان کا اپنا حق ہے، وہ کرتے رہیں. ہمارا اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو سنبھالیں. ہم بھارت کی فکر سے زیادہ کرتے ہیں اور پاکستان کی کم. تو انہوں نے جو وہ راہیں کھولی تھیں اور بنایا تھا تو کیا نتیجہ تو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا. یعنی ادھر سے تو ویسے ہی دشمنی ہو رہی ہے. تو جو کوئی جو چاہے کرے جی، ہماری ذمہ داری جو ہے اسے ہم محسوس کریں اور ہم پاکستان سے وفا کریں تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. مستقبل میں کوئی ایسی تلخی پیدا ہونے کا امکان تو نہیں جس سے انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی محدود یا کوئی نہیں لڑائی کا کوئی ایسا امکان. دونوں ایٹمی طاقتیں اور دونوں کو پتہ ہے کہ لڑائی ہوگی تو دونوں نہیں رہیں گے. یہ بات دونوں ملک سمجھتے ہیں کہ اگر لڑائی ہوگی تو پھر دونوں تباہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ صرف اس خوف کی وجہ سے ہے ابھی، لیکن اندرون خانہ بند پاکستان میں اب بھی بے شمار طبقے جماعتیں ایسی ہیں جو بھارت، جیسا آپ نے فرمایا ابھی کہ جیسا بھارت کی سیاست کا محور جو ہے پاکستان دشمنی ہے، تو پاکستان میں بھی ایسے سیگمنٹس موجود ہیں جو اپنی سیاست کا محور بھارت کو فوکس کر کے کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں میں ایسا کوئی نہیں. یہ جو ہیں بعض جماعتیں جہادی گروپ جو ہیں، میرے خیال میں وہ جہادی گروپ شور کرتے رہتے ہیں. کسی سیاسی جماعت سے تو ایسی بات میں نے نہیں سنی. شاید میرے نالج میں نہ ہو، لیکن ایک کچھ جماعتیں جو سیاسی بھی ہیں اور جہادی ہیں، یہ اس طرح کی جو جہادی جماعتیں ہیں وہ یہ بات کہتی رہتی ہیں. لیکن ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس تو اپنے ملک کے مسائل اتنے ہیں کہ وہ تو سیاست اسی پہ کرتے ہیں کہ ہم آئے تو ہم بجلی دے دیں گے، ہم آئے تو ہم پانی کر دیں گے، ہم آئے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ یہ اسی پہ لگے رہتے ہیں. اور اہم مسائل بھی اتنے ہیں اس پہ وہ لگے رہتے ہیں. تو اللہ کرے اب سیاستدانوں کو بھی میرے خیال میں بہت کچھ تجربہ ہو چکا ہے. اللہ کرے انہیں سبق آ جائے، سیکھ لیں. انسان نیک ہوتا ہے تو وہ پل بھر میں بدکار بھی ہو جاتا ہے. ایک انسان بدکار ہوتا ہے تو ایک لمحے میں وہ نیک بھی ہو جاتا ہے. جب بھی کبھی توبہ کر لے، جب بھی کبھی اصلاح کی طرف آ جائے تو اصلاح کا توبہ کا دروازہ تو بند نہیں ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے 8-10 سال کے دوران جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے، اس میں اچھی بری ساری چیزوں ہونے کے باوجود لوگوں کو ایک شعور یا کم از کم علم ضرور ہو رہا ہوتا ہے کہ ملک میں اس وقت ہو کیا رہا ہے.
تو اس کے بعد یہ پاکستان کی ہسٹری کے پہلے الیکشن ہے جس میں ایک طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا وہ رول نہیں جو ہمیشہ سے رہا ہے، کیونکہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی ایک فریم ورک بن جاتا ہے کہ اس طریقے سے کرنا ہے، یا فلاں جیتے گا فلاں ہارے گا، سارا طے ہو جاتا ہے. اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہے کہ انڈیپینڈنٹ پارلیمنٹ نے خود سے قانون بنائے، خود اب وہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. تو بظاہر تو نظر یہی آ رہا ہے، اب اندر پتہ نہیں کیا ہے. دیکھنے میں کم از کم یہ لگ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، اندر کیا ہے میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے. اچھا، مطلب اس کچھ نہ کچھ تو اثر رہتا ہی ہے. ذرا اسٹیبلشمنٹ وہ بالکل بری ذمہ نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ تو رہتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت کچھ ہے، کچھ نہ کچھ نہیں ہے، یہاں بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایون 2000 لیکن ہے روبہ اصلاح ہے، اللہ کرے بہتر ہو جائے. میں تو آنے والی حکومت سے بڑی امیدیں لگائے بیٹھا ہوں کہ ان لوگوں کو بڑے سبق ملے ہیں. ان 5 سالوں میں بہت کچھ بیت گئی ہے ہم پر، تو اللہ کرے ہمارے سیاسی صاحبان جو ہیں وہ سنبھل جائیں اور اس الیکشن کے بعد اللہ کرے کوئی بہتری آ جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ 2008 کا بھی جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی پلان تھا. جی ہاں، سارے پلان ہوتے تھے جی. تو یہ فرسٹ ہے جس میں جو بھی صورتحال ہے کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کچھ شاید غلطیاں کر بیٹھے ہیں سیاستدان. ایک میڈیا کو آزادی دے کر اور ایک یہ الیکشن کمیشن بنا کر اب یہ بلا بھی ان کے گلے پڑ گئی ہے جسے بڑے پیار سے انہوں نے بنایا تھا. تو شاید اس دفعہ کچھ تھوڑا سا نا اللہ کرے مختلف ہو اور اچھے لوگ آئیں. کیا یہ ممکن ہے کہ جو نگران سیٹ اپ بنے وہ بھی الیکشن کمیشن کی طرح ان کے گلے پڑ جائے؟ ہو سکتا ہے، امکان تو ہے، آپ امکان تو رد نہیں کر سکتے. بحثیت مجموعی پاکستان کی سلامتی کو کسی طرف سے کوئی میں تو اللہ پہ امید رکھتا ہوں کہ اتنے جب ہم بیٹھ کر دیکھتے ہیں نا جی، کبھی آپ بیٹھ کر اب پچھلے عرصے پہ غور کریں تو آپ کو ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ اس ملک کو اللہ ہی بچاتا رہا ہے. یہ ایک عجیب ملک ہے جی. ہماری نااہلی ہے کہ ہم ایک خزانے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں. اور مجھے حیرت ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کئی دفعہ ذاتی طور پر بھی کہ ہم کیسے لوگ ہیں کہ ہم امریکہ سے دشمنی بھی رکھتے ہیں، امریکہ مرد آباد کے جلوس بھی نکالتے ہیں سارا، پھر مانگنے بھی امریکہ کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو، ہمارے گھر میں آٹا نہیں ہے. یار کیا قوم بن گئے ہم، اور ہمیں کیسا بنا دیا گیا ہے. نہ کو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہماری اصلاح کر سکا، اور نہ ابھی تک میڈیا کو خاطر خواہ تبدیلی کر سکا. ہمارے میڈیا میں بھی ایک خامی ابھی تک ہے جو پیچھے سے آ رہی ہے کہ برائی خبر بنتی ہے، نیکی خبر نہیں بنتی. کہیں چھوٹا موٹا جرم ہو اسے 10 دفعہ ڈسکس کیا جائے گا، کہیں جو لوگ بھلائی کے کام کرتے ہیں وہ خبر کیوں نہیں بنتی. یہ تو نہیں ہے کہ سارا 18 کروڑ بندے روزانہ جرم ہی کرتے ہیں، کچھ تو اچھا بھی کرتے ہوں گے. تو یہ ابھی یہ آہستہ آہستہ ہوگا، چونکہ وہ اس طرح کی جو خبریں ہیں خطرناک یا مار کٹائی کی، یا اسے لوگ ذرا زیادہ توجہ دیتے ہیں، تو میڈیا بھی چاہتا ہے کہ جو زیادہ بات سنی جائے وہی زیادہ دہرائی جائے. جس طرح ہمارے ہاں تقریباً 50 سال سے زیادہ صرف ایک ہی ٹیلی ویژن رہا ہے، میڈیا کو آزاد ہوئے بھی 8-10 سال ہی تقریباً. نہیں، وہ تو سرکاری ترجمان ہوا کرتا تھا نا. وہ تو یہ جو آزادی ملی ہے جو آہستہ آہستہ وہ ردم میں آئے گی یا اپنی اصلاح، وہ تو سرکاری ترجمان ہوا کرتا تھا نا. اس کا کام تھا لوگوں کو باتوں میں لگائے رکھے. اسے نظر آتا تھا. اس نے تو حکومت کو بچانا اور پبلک کو دوسری طرف دھیان لگائے رکھنا، اس کا تو یہ بیس یہ تھی نا کہ لوگوں کو کسی نہ کسی دھیان میں. اب آزاد میڈیا ہے، اسے تو اس بیس پہ نہیں جانا چاہیے نا، اسے تو اپنی بیس خود بنانا چاہیے کہ نہیں.
اور ٹھیک ہے جہاں جرائم ہوتے ہیں آپ لوگوں کو بتائیں، لیکن لوگوں کو جہاں نیکی ہوتی ہے وہ بھی بتائیں نا جی، شاید کچھ لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مزید لوگ آپ کی وجہ سے سن کر، آپ کے اخبار پڑھ کر ان کا دل جرائم کی طرف چلا جاتا ہو، تو آپ کے اخبار کا کوئی پورشن ایسا بھی ہو کہ جسے پڑھ کر کسی اور کا دل نیکی کو بھی چاہے۔ ایک سجیشن ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ اگرچہ میڈیا کے بارے بات کرتے ہوئے تو ہر کوئی کتراتا ہے، یہ جن ہوتے ہیں، جن چمٹ جائے تو پھر ان سے چھڑائے گا کون؟ اب میرا خیال ہے وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب میڈیا کے اندر بھی ایسی چیزیں ہیں کہ ایک دوسرے کی جو ہے نا خامیاں سامنے، ہاں اعتدال آنا چاہیے۔ جہاں جہاں جرائم ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، ایک بچی کا ریپ ہو گئی یا کچھ ہو گئی، وہ ٹی وی پہ بھی آ گئی، اخباروں میں بھی آ گئی، انٹرنیشنل سطح پہ وہ چلی گئی، اس کے بعد ملزم بھی بری ہو گئے۔ تو یار آپ نے کیا کیا؟ اسے 10 بندوں کو پتہ تھا، آپ نے پوری دنیا میں وہ بات پھیلا دی، اور نتیجہ کیا ہوا؟ یہ عدالت نے کہا ہوا ہی کچھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ ملنے چلے گئے جی، اب وہ میرے خیال ہے 2-4 کروڑ روپیہ لگ گیا وزیر اعلیٰ کے آنے جانے پر، تو ہیلی کاپٹروں پر، جہازوں پر، وہ جو ساتھ گارڈ گئی، جو اہلکار بھاگے، جو وہاں اجتماع ہوا اور سارے ڈویژن کے افسر آئے، تو وہ سارا ٹوٹل خرچے کا کریں میرے خیال ہے کئی کروڑ جا بنتا ہے۔ تو یار آپ یہ سارا شو بنانے کی بجائے، وزیر اعلیٰ تو مرکز ہے، مرکز کو بھاگنا نہیں چاہیے، وہ وہاں دفتر میں بیٹھ کر بھی وہ سارا کر سکتا ہے کہ ڈویژن والوں کو کھینچے، ضلع والوں کو کھینچے، کسی انصاف دلاؤ۔ اور یہ جو 2-4 کروڑ آپ نے ہوا میں اڑایا، اس میں سے اس غریب خاندان کی کو مدد کر دیں۔ یہ تو ایک تشہیری مہم بن جاتی ہے نا، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، جیسا بھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ ملک اللہ ہی چلا رہا ہے، اس حوالے سے میں یہ آپ سے یہ گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں کرپٹ ترین حکمران ہیں، تعلیم کا نظام کوئی نہیں ہے، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہیں ہے، لوگوں میں معاشی طور پہ ہم کلاش ہو چکے ہیں، اور وہی آپ والی بات کے خزانے پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے یہ ملک ایٹم بم بھی بنا رہا ہے، ایٹمی وہ میزائل بنا رہا ہے، طیارے بنا رہا ہے، خود کفالت، تو یہ کیا وجہ ہے؟ میرے بھائی میں کہا کرتا ہوں کہ پورے دنیا کے نقشے پر صرف پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے گرد دیوار بنا دی جائے، نہ یہ امپورٹ کرے نہ ایکسپورٹ کرے، یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ یعنی دنیا میں انسانی ضرورت کی ہر چیز اس ملک میں موجود ہے۔ زیر زمین جتنے خزانے اس ملک میں ہیں، اس کے پہاڑ سونے سے بھرے ہوئے ہیں، اس کی کھیتیاں، اس کے فصل، اس کے درخت، اس کے باغات، یعنی آپ اندازہ کریں جس ملک میں سال میں 4 موسم رہتے ہیں، صحرا سے لے کر بلند ترین چوٹیوں تک ہر موسم سارا سال رہتا ہے۔ ایک ہی موسم میں آپ صحرا کی گرمی میں انجوائے کر سکتے ہیں اور K2 پہ بھی جا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہوتی ہیں یہ موسموں سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ تو دنیا کی ہر نعمت، گیس ہو، پیٹرول ہو، ہیرے جواہرات ہوں، سونا چاندی ہو، اس میں ہر چیز موجود ہے۔ پھر ہر فصل، اس میں آپ دنیا میں جو فصل کہیں ہوتی ہے وہ اس ملک میں ہوتی ہے۔ چاول بھی ہوتے ہیں، گندم بھی ہوتی ہے، مکی بھی ہوتا ہے، باجرہ بھی ہوتا ہے، دالیں بھی ساری ہوتی ہیں، تارا میرا بھی ہوتا ہے، سرسوں، کوئی دیکھ لیں آپ، سارا امریکہ پھر کے دیکھ لیں، ایک ایریے میں مکی ہوتی ہے تو مکی ہی ہوتی ہے، ایک ایریے میں جوار ہوتی ہے تو جوار ہی ہوتی ہے، گندم تو ہوتی ہی بہت کم ہے۔ یہاں سارے فصل سارا سال ہوتے ہیں۔ اس میں مس مینجمنٹ ہے، بس وہ انصاف نہیں ہو رہا، عدل نہیں ہو رہا۔ اب تو اتنا گیپ آ گیا ہے کہ ایک آدمی کو کتے بھی بسکٹ کھاتے ہیں اور اسی کے ساتھ دوسرا آدمی جو ہے وہ ایک لقمے کو ترستا ہے۔ امیر بہت امیر ہو رہا ہے، غریب انتہائی غریب غربت میں گر رہا ہے۔ اور یہ جو دفاعی صلاحیت ہے، یہ دفاعی صلاحیت اب تک تو پاکستان کی الحمدللہ بہت بہترین ہے، اور پرفارمنس کے اعتبار سے بھی بہترین ہے۔ اس کو بھی ہم مشیت الہی کہہ سکتے ہیں جی، اس کو بھی ہم اللہ کی قدرت کہہ سکتے ہیں۔ اللہ ہی نے ہدایت دی ہوئی ہے۔
پاکستان میں ایک اور بڑا جذبہ ہے جی، یہ قوم بڑی عجیب ہے. خدا نخواستہ آج کوئی دنیا کا کوئی ملک پاکستان کے ساتھ دفاعی اعتبار سے یا فوجی اعتبار سے کوئی چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو آپ دیکھ لیں جو جھگی نشین ہیں وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. یہ قوم فوراً اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اور فوجیں نہیں لڑا کرتی، صرف فوج نہیں لڑا کرتی، لڑائی جو ہوتی ہے وہ قوم لڑا کرتی ہے. فوج تو ایک ہتھیار ہے قوم کے ہاتھ میں، اگر قوم ساتھ چھوڑ دے تو فوج کیا لڑے گی. یہاں یہ بڑا بہترین ایک انداز ہے ہمارے قوم کا کہ اختلافات وغیرہ سیاست سب بھول بھال کر ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے. اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دل ہمارے اتنے، اس کی وجہ یہی اللہ کا نام اور دین ہی ہے، اور اس کی کوئی خاص وجہ نہیں. وہ جذبہ جب ہمارا بیدار ہوتا ہے تو پھر ہم سب ایک نظر آتے ہیں ہم کو کہ ہم سب ایک ہیں. جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کی سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوص. یہ اس میں ایک بہت بہترین انداز ہے جی کہ یہاں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دین اگر ہے تو اس خطے میں ہے. آپ دینی مدارس دیکھ لیں، دینی علماء دیکھ لیں، دین پر عمل کرنے والے دیکھ لیں، تو روئے زمین پر اس وقت اس پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہے اس کی بیس ہے. اور یہی بیس ہمیں ایک قوم بناتی ہے، یہ یکجان کرتی ہے. یہی جذبہ ہے کہ ہماری جہاں بھی جنگ ہوتی ہے صرف فوج نہیں لڑتی، پوری سوسائٹی لڑتی ہے. آپ نے جو جنگیں ہوئیں جیتے یا ہارے، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اگلے مورچوں تک لوگوں نے کھانا پہنچایا. یعنی بمباری ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں، لیکن لوگ دیکھے لے کر گدھا ریڑوں پہ بھی جا رہے ہیں خواہ مارے جائے. تو آپ نے دیکھا پوری قوم لڑی. اچھا، یہ پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان میں فوج کے کردار کو بڑا مطلب نفرت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. اس کو اسمبلیوں کے اندر پالیٹیشینز، حالانکہ یہی فوج ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایک نظام چل رہا ہے. اصل ہمارے ہاں دیکھا دیکھی باتیں بہت ہوتی ہیں، حقائق پہ لوگ کم جاتے ہیں اور دیکھا دیکھی باتیں ہوتی ہیں. شکایت یہ ہوتی ہے کہ جی 4 مارشاء اللہ آ گئے، 5 آ گئے. اس بات کو کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ مارشاء اللہ کیوں آئے؟ یہی قوم ہے کہ جتنے مارشاء اللہ آئے انہوں نے مٹھائیاں بانٹی. تو حالات کو وہاں تک پہنچانے کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیے، آنے پر بھی مٹھائیاں بانٹی، جانے پر بھی، دونوں طرف. وہ پھر تو اب فوج کا کام حکومت کرنا تو نہیں ہے نا. دیکھیں ہر آدمی اپنا کام کر سکتا ہے نا جی. اب آپ کو ٹریکٹر پہ بٹھا دیا جائے تو وہ کام آپ سے تو نہیں ہوتا، وہ تو ایک ان پڑھ کر سکتا ہے. آپ اپنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود یا صافی ہونے کے باوجود وہ کام نہیں کر سکتے جو وہ ان پڑھ کر رہا ہے. ہر ایک کا اپنا شعبہ ہے، فوج کا ایک اپنا شعبہ ہے. فوج کا کام حکومت کرنا تو نہیں ہے. وہ پھر جب 8-10 سال گزرے تو لوگ تھک گئے، فیڈ اپ ہو گئے، تو اس کو جانے پہ مٹھائیاں بانٹی، لیکن پھر اگلا آیا تو پھر بانٹنے پہ کھڑے ہو گئے. تو بیسیکلی تو ہمارے سیاست دانوں کی جو ہے غلطیاں، ان کی وجہ سے فوجیں آئیں نا. ہندوستان میں کیوں نہیں آئیں؟ ہندوستان میں کیوں نہیں فوجیں آئیں؟ اس لیے کہ سیاستدان جو ہیں پولیٹیکلی وہ، اب واجپئی جو تھا 1 ووٹ پہ ہار گیا تو اس نے حکومت چھوڑ دی، دوبارہ الیکشن کرا لی. یہاں ہوتا تو ہم خریدنے نکل پڑتے کتنے کروڑ لوگ. تو سیاست بھی تو ہم دیانتداری سے نہیں نہ کرتے. اور ان چیزوں سے ہم باز نہیں آتے. اب 5 سال کا عرصہ حکومت کا مکمل ہو گیا، اب یاد آیا کہ ترقیاتی منصوبے تھے. یہ جو اب سینکشن ہو رہے ہیں ترقیاتی منصوبے، یہ تو اگلے الیکشن کی تیاری ہے، لوگوں کی بھلائی تو نہیں ہے. وہ رک گئے اب سارے. انہیں روک کے رکھے تھے کہ یہ آخر میں بانٹیں گے، وہ بانٹنا ہو، اب بانٹ نہیں پا رہے. تو کیا فائدہ؟ اچھا، اس کا کیا یہ ایک حل نکل سکتا ہے کہ ہم اسمبلی کی مدت 5 سال کے بجائے 4 سال یا
3.5 سال ہو جائے تاکہ پتہ لگے کہ ایک سسٹم رننگ میں آ گیا ہے تو لوگ تبدیلی جلدی سے جلدی. جی وہ تو ایک پولیٹیکل سجیشن ہے, کر لیں تو بھی اچھا ہے, نہ کریں تو بھی اچھا ہے. 5 سال میں بھی اگر کوئی ڈیلیور کرنا چاہے, کام کرنا چاہے, تو اسمبلی اصل تو ہوتی ہے کام کرنے کے لیے وقت بھی درکار ہوتا ہے. 2 کام کرنا ہوتے ہیں اسمبلی کو کہ جو بگاڑ ہو چکا ہے اس کی اصلاح بھی کرے اور اس پہ نہ رک جائے, آگے کچھ بہتری بھی کرے, بجائے ماضی کو کوسنے دینے کے کہ ہم کہتے ہیں اگلی حکومت کا قصور ہے. اس اگلی حکومت نے قصور کر دیا, آپ نے اسے کتنا ریپیئر کر لیا, کتنا مرمت کیا, کتنا بحال کیا, ان چیزوں کو دیکھنا تو یہ چاہیے. پھر صرف یہی نہیں, آگے آپ نے بہتری کا کیا کیا. تو اس میں تو 5 سال بھی تھوڑے ہیں اگر کوئی کام کرنا چاہے تو ویسے اسے چھانٹی کے لیے اگر کوئی 3 سال کر لیتا ہے کہ 3 سال بعد ہو تو کچھ اصلاح ہو جائے, کچھ اچھے, تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اب یہ تو میری اور آپ کی تو بات نہیں, ہمارے تو بس میں نہیں ہے. جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں انہی کے بس میں ہے. یہ سجیشن یہ اس وقت تجویز ایک چل رہی ہے کہ اسمبلی کی مدت اگر جس طرح کہ وہ زیادہ انتظار نہیں کرتے, 5 سال دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا عرصہ نظر آتا ہے, تو یہ ایک سجیشن چل رہی ہے کہ اس کی مدت 4 5 بڑا آتا ہے تو 4 کر لیں. مطلب یہ اس تجویز کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. لیکن کوئی کام کرنا چاہے تب تو تھوڑا عرصہ بھی زیادہ ہوتا ہے, لیکن کام ہی نہ کرنا چاہیں تو پھر اور بات ہے. اچھا ایک آخری سوال, جس الیکشن آ رہے ہیں تو ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کا ہم نے انتخاب کرنا ہے اس میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, تو جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ اگر سارے برے ہوں تو اس میں سے کم برائی والا انتخاب کر لیا جائے. سارے برے بھی نہیں ہوتے, سارے اچھے بھی نہیں ہوتے, اور کوئی بندہ ایز اے ہول برا بھی نہیں ہوتا. اس میں کچھ برائیاں ہوتی ہیں, کچھ اچھائیاں بھی ہوتی. کوئی بندہ ایز اے ہول فرشتہ بھی نہیں ہوتا, جہاں اس میں اچھائیاں زیادہ ہوتی ہیں تو لوگ اسے اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں, لیکن خرابیاں اس میں, کمی اس میں بھی ہوتی ہے. جس کی برائی زیادہ واضح ہو جاتی ہے ہم اسے برا سمجھنے لگ جاتے ہیں, اس میں بھی بعض اچھائیاں ہوتی ہیں. اصل یہ جو ہے نا ہمارے ہاں ووٹنگ کا طریقہ, اور یہ گھر گھر جا کر مانگنا اور برادریوں سے مانگنا اور پھر لوگوں بڑے بڑے لوگوں سے, اصل غلطی یہاں ہوتی ہے. سسٹم ایسا بنایا جائے نا جی کہ جہاں کوئی ہے وہاں وہ ووٹ ڈال سکے. کسی نے ووٹ مانگنے ہیں تو وہ ٹیلی ویژن پر آ کر بات کرے, آپس میں مقابلہ کریں, باتیں کریں, تقریر کریں, انہیں وقت دیا جائے, ساری پبلک سنے. ذاتی اثر جو ہے وہ میں استعمال نہ کیا جائے. لوگوں کو اگر ایک سیاسی جماعتوں کو وقت دیا جائے, بار بار دیا جائے, 2-3 مہینے اگر الیکشن میں تو 2-3 مہینے میں روزانہ 2-3 گھنٹے آپ سیاستدانوں کو دے دیں, 15-15 20-20 منٹ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر لے. پورے ملک میں ایک اسٹیشن سے بات کریں گے, سارے چینل چلائیں گے, پوری دنیا میں بات جائے گی, سارے ووٹر سن لیں گے. یہ جو ہماری ہے نا ڈور ٹو ڈور جو ہوتی ہے ووٹ مانگنے کی, اس میں بھی گناہ ہے, قصور ہے. کہ موٹے موٹے بندوں کو قابو کر لیا, پھر وہ سارے وہ پچھلوں کو پھر کو نہیں پتہ ہوتا کیا ہے کہ کیا نہیں, کہ نہیں. ووٹ ڈالنے کی بھی سہولت ہونی چاہیے. آپ ہر گاؤں میں, ہر شہر میں, ہر چوک میں مشینیں لگا دیں, جس نے ووٹ دینا ہے وہاں ٹک کرتا جائے, تب جا کر کوئی تبدیلی کا کوئی بنے گا. ایک آخری سوال اور پوچھ لوں گے. پاکستان کی ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ یحییٰ خان کے دور میں غیر جانبدار اور فیئر الیکشن ہوئے تھے. یحییٰ خان تو ملنگ آدمی تھا, اسے پتہ ہی نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے, تو اس میں اس کا تو قصور کوئی نہیں. تو اس دور میں جو الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا. اس دفعہ پھر غیر جانبدار اور فیئر الیکشن ہو رہے ہیں. نہیں, الیکشن کے نتیجے میں ملک نہیں ٹوٹا تھا, سیاستدانوں کی لڑائی سے ٹوٹا تھا. الیکشن ہو گئے تھے, جو پارٹی جیت گئی تھی اسے حکومت بنانے دیتے, تو کیوں ٹوٹتا؟ مطلب اس میں بھی یہ تھا کہ ان نتائج کو تسلیم نہیں کیا گیا. نہیں, وہ اصل جو بات ذاتیات پہ آ گئی نا کہ حکمران کون ہوگا, بنیادی جو بات تھی وہ تو یہ تھی. اب جو جس کے پاس اکثریت ہے اگر اسے حاکم بنا دیا جاتا, مطلب اس میں اکثریت یہ تھی کہ
عوامی لیگ نے 160 سیٹوں کے اوپر 162 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑا تھا, 160 اس نے سیٹیں لی تھیں, اور پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل 66 تھی. ایک طرف 160 ہے, ایک طرف ٹوٹل 60 ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی میں نے حکومت بنانی ہے. اب یہ تو زیادتی ہے, نتیجے کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو اس پہ ملک ٹوٹا تھا نا, لڑائی تو اس پہ ہوئی تھی نا. ٹھیک ہے, تو پہلے آپ کے بنگالی حکمران رہے, اب خواجہ ناظم الدین نے کیا برا کیا, حسین شہید سہروردی بنگالی نہیں تھے, اور بنگالی کتنے لیڈر تھے آپ کے جو پرائم منسٹر بھی رہے, پورے ملک کی حکومت بھی انہوں نے سنبھالی, تو کیا خرابی کی؟ کیا وہ انسان نہیں, وہ آپ کا حصہ نہیں تھے, وہ پاکستانی نہیں تھے, وہ مسلمان نہیں تھے؟ مطلب یہ انتخابی نتائج جیسے بھی ہوں ان کو تسلیم کیا جانا کرنا چاہیے. تو پھر جا کے ملک پھر انتخاب کرانے کا فائدہ کیا تسلیم نہیں کرنے؟ ایک ہوتی ہے میرے بھائی, وہاں جب میں گراؤنڈ میں کھڑا ہوتا ہوں یا اپنے کھیتوں میں ہوتا ہوں یا اپنے مویشی خانے میں ہوتا ہوں دیکھ بھال, تو میں اور آدمی ہوتا ہوں. یہاں جب میں بیٹھا ہوتا ہوں تو اس کرسی کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, یہاں میں دوسرا آدمی ہوتا ہوں. جو باتیں یا جو رویہ میرا اپنے کھیتوں میں یا وہاں ہوتا ہے وہ یہاں نہیں چل سکتا. اس سیٹ کا اپنا تقاضا ہے کہ نہیں. جب کسی آدمی کو آپ پرائم منسٹر کی سیٹ پہ بٹھا دیتے ہیں تو اس کرسی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ یہ کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا, کہ نہیں. تو اگر آپ نے ایک آدمی کو اتنی سیٹیں دے دی ایک پارٹی کو, تو پھر اسے حکومت بنانے کا حق ہے, پھر اسے کیوں نہیں دیتے؟ اگر دے دیتے تو یہ لڑائی نہ ہوتی. اور جب وہ جو پراپوگنڈا اس نے کیا تھا کہ اسلام آباد کی عمارتوں سے پٹسن کی بو آتی ہے, جب وہ وہاں بیٹھ کے دیکھتا تو اسے سمجھ آ جاتی کہ یہاں سے مدد ادھر جا رہی ہے یا ادھر سے یہاں آ رہی ہے, کہ نہیں. تو میرے خیال میں ملک الیکشن کی وجہ سے نہیں ٹوٹا تھا, الیکشن کے نتائج کو نہ ماننے کی وجہ سے ٹوٹا تھا. اور یہ آنے والے الیکشن سے کوئی خیر کا پہلو بھی نکل سکتا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے خیر کا پہلو اس سے نکلے. اور میرے خیال میں اتنا کچھ ہم بھگت چکے ہیں, اور ہمارے سیاستدان بھی ہمارے ساتھ اتنا کچھ بھگت چکے ہیں کہ آپ نے توبہ ہی کرنی چاہیے, بہتری کی طرف جانا چاہیے. کوئی انہونی کی ایسی توقع نہیں ہے. مجھے تو کوئی ڈر نہیں ہے. اللہ مالک ہے, اللہ جہاں برائی ہوتی ہے وہاں اللہ کے نیک بندے بھی بہت ہیں, اللہ کرنے والے بھی بہت ہیں. اللہ کریم مہربانی فرمائے. بہت مہربانی, بہت مہربانی. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے،
نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔